او میری جنت میری کلیاں چھٹ کے ٹر گئی 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 سیر تیری جل میری جل میری ماں سیر تیری جل میری جل میری ماں شکرانے دی گلے جو بھی جگتے پہیا پانیاں رکھ دعا جو بھی جگتے پہیا پانیاں رکھ دعا رو رک نہیں اکھیاں چاہتوں پہ کرنا رو رک نہیں اکھیاں چاہتوں پہ کرنا او تارا کی جگتے او تارا کی جگتے جس دیوار مر جاوے مجھ سے یہ میری ماں کی دعا کا سر لگتا ہے اور ایک ایسا میری ماں نہیں سوئی تابش ایک دن کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دن کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ تھی علی ہاشمی بھائی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے میں بلا تخیر ملتمس عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا اسد اللہ رضوی صاحب انشاءاللہ وہ اپنے ملفوظات سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت خان ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر علامہ صاحب کا خصوصی بیان بھی ہوگا آپ احباب ایک نعرہ بلند کیجئے ہمارے علامہ صاحب کے حوالے کرو نعرہ تکبیر ابھی محرم شریف گزرے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آخری نعرہ ہے میری حاضری کا میرے سفر کا پتہ علامہ صاحب کو بھی پتہ ہے میں اکاڑے نکلیں تو آپ احباب ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دے نعرہ بلند کیجئے میں مائک سے دعا آ رہا ہوں تو میں غازی کا مدرہ اونچی اونچی بولنا ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اور یاد لوگ سینہ پھوٹ کے کہتے ہیں یا حسین تو سب چوڑا کر کے بولنا کربلا کا شاہ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان علم خاموش نہ رہے بآواز بلند کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين غوث اعظم بمدے بے شر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے سنی یمن عرائے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم قادریت نعرائے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ اختر رضا خان فقیہ عالم بھی زنم رضویت نعرائے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ مشتاق احمد شیخ عالم بھی زنم فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام نہ رکھی گل کے جوش حسن میں گلشن میں جا باقی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کے سلام سے میں نے ایک شعر لیا اور یہ دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کی نعت کا جو کلام لکھا ہوا اس میں سے لے رہا ہوں پہلے شعر کی اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اعلیٰ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود نبی پاک علیہ السلام کی شان نبوت کا جلوہ دکھاتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نبوت کا دروازہ کھولتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بڑی معذرت کے ساتھ نرس کر رہا ہوں استاد علماء عظیم عالم دین ہمارے مسلک کے حضرت علامہ چشتی صاحب تشریف فرمائے میں نے بس دو باتیں کرنی ہیں اور یہ بے ادبی ہے تو استاد علماء بیٹھے ہیں اور میں جناب ابھی طالب علم دین کا اور میں آپ کے سامنے جناب اپنی وہ شعلہ بیان بھی کروں اور یہ بھی کروں اور یہ بے ادبی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں جو پودا زمین پر جھکا ہوتا ہے اللہ پاک اسی کو پھل لگاتا ہے لیکن یہ میں ایک بات حضرت کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بھائیوں نے معاملہ خراب کر دیا سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو مہینہ یہ جو گزر رہا ہے انگریزی مہینہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا بتائیے تو ہم سے ضرور پتہ ہے نا کسی کے علامہ فرحان صاحب سے حال رہے ہیں تو ہم سے پتہ ہے میں تو لوگ ہیں بچے بیٹھے ہیں جوان جڑے بیٹھے ہیں ساڈے انہاں مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا نبی دا نام تے چومدے تے بڑا نے چومنا چاہیے بھی ہے عقیدت دا تقاضا بھی ہے جتنے حضور دا نام آ جائے عاشق چھلاتا مار کے حضور دا نام عقیدت کا نام جو مطلب بھی یہی ہے لیکن میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اے میرے بھائیوں اے میرے بزرگوں اے میرے بچوں آپ کو پتہ ہے جو مہینہ گزر رہا ہے ماہ ستمبر کا اس میں کیا ہوا تھا تو اللہ ماشاءاللہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا تھا اعلیٰ میں بزرگوں کو پتہ ہے یہ جنہیں بھی بڑے بیٹھے ہیں سارے کو پتہ ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمیں نہیں پتہ اور لوگ ہمیں بتانا چاہتے بھی نہیں ہیں لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ آؤ محفل میلاد میں آؤ جنت کی ٹکٹ کٹاؤ تو سیدھے جنتی چلے جاؤ میں نے کہا کہ اگر جنت ایسے ملنی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جا کر نبی کی ناموس کی خاطر کا سر کیوں کٹواتے بولی وہ تو جنت کے مالک ہیں وہ تو کائنات کے تاجدار ہیں ان کے قدموں میں جنت بھی ہے کوثر بھی ہے سب کچھ ان کے قدموں میں ہے لیکن باوجود اس کے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشت کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے دیکھا اور یہ جو ماہیں چل رہے ہیں نا اس لیے نوجوان نے رو کر کہا تھا ہمارے علماء جو حق ہیں قبلہ استاد گرامی بیٹھے ہیں علامہ فرحان صاحب بیٹھے ہیں
یہ تو حق بات کریں گے کیونکہ ان کے گلوں میں جو پٹا ہے وہ بریلی کے تحت علی امام محمد رضا کا پٹا ہے. انہوں نے ڈرنا کوئی نہیں ہے. ان کے امام اگر تو تھے تو مجدد وقت مجدد دورہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے. انہوں نے تو غیرت دی ہے ان کو, انہوں نے بات کر دی ہے. لیکن اقبال رو کر کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہ کس نے بتانا ہے قوم کو؟ اندر پڑی ہوں گی چابیاں. نوجوانوں, محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جہاں پر اٹھ کر جائے اس کے سینے میں ایسا حضور کا عشق سما جائے کہ جہاں بھی حضور کی کوئی گستاخی کرے وہ اس کو پھاڑ کر لگ جائے. محفل میلاد کا مقصد یہ 7 ستمبر کو عالم اسلام کی تاریخ میں بالعموم اور پاکستان کی تاریخ میں بالخصوص بہت بڑا دن گزرا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. وہ کون سی فتح تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد ختم نبوت کا کام جو لیا جناب ابو بکر صدیق اکبر سے لیا. ابو بکر صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کے اندر اپنی پوری قوت لگا کر مسیلمہ کذاب دجال کے پرخچے اڑا کر اس کو جہنم واصل کر کے یہ بتا دیا جان جاتی ہے تو جائے لیکن ختم نبوت پر ذرہ برابر نہیں آ سکتا. اسی سلسلے کی کڑی چلی, بڑا مختصر کر کے کر رہا ہوں, اسی سلسلے کی کڑی چلی. چلتے 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 پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا کام لیا تو پھر میرے علی شاہ گولڑا سے لیا, آفتاب گولڑا سے لیا. پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں انگریزوں نے ایک فتنہ پیدا کیا تھا. وہ فتنہ کون سا فتنہ تھا؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا ایک فتنہ تھا. اس فتنے میں انگریزوں نے کس کو تیار کیا؟ ایک چپڑاسی دانے دجال مرزا غلام قادیانی کو بڑی اس کی پلاننگ کر کے اس کو تیار کر کے اس کو مسلمانوں کے اندر گھسیٹ دیا. اس نے انگریز نے سب سے پہلے تو آیا وہ کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں, مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے لگا, قرآن مجید میں تحریف کرنے لگا. 1857 کی جنگ آزادی جو علماء اہل سنت نے لڑی اور جس کی بنیاد کے اوپر اللہ کی قسم اللہ پاک نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جناب ہوتے ہیں کہ پاکستان چلی اور جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ یقین کوئی شک نہیں ہے, علامہ اقبال کی کوئی شک نہیں ہے, ان کا بڑا کردار ہے. لیکن پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جس وقت 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تھی. انگریزوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو یہ تو ڈرنے والے نہیں ہیں نہ دبنے والے ہیں. اس نے کہا ان کے اندر جہاد کی جو ایک لگن ہے نا اس کو ختم کیا جائے, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو ختم کیا جائے. بڑا مختصر کر کے بات کر رہا ہوں. اس وقت انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کان دجال کو امت کے اندر گھسیڑا. پہلے جناب وہ مجدد بنا, پھر اس نے ترقی کی, وہ کہنے لگا میں تو مہدی ہوں جس کا تم انتظار کرنے لگے ہو. پھر اس پر وقت نے ترقی کی, وہ کہنے لگا میں تو عیسیٰ ہوں جو آسمانوں پر چلے گئے تھے. پھر وہ بدبخت کہنے لگا او میں تو نبی ہوں. اس طرح سے کر کے مسلمانوں کے قائد کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور مرزا غلام قادیانی کو تیار کر کے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر چھوڑا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی سرزمین پر علی کا بیٹا غوث پاک کا بچہ پیر مہر علی شاہ پیدا کر دیا, جس نے بڑی عالی دیوار بن کر اور مضبوط چٹان بن کر قادیانی کا سارا حکم رویس کو پیش کر دیا. مناظرہ کر رہی میرے ساتھ بدبخت وہ کیا لگا بات مختصر کر رہا ہوں, علماء بیٹھے سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. علامہ صاحب آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے, بس مختصر بات کرنے میں جا رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نوجوانوں اپنی طریق کو یاد رکھو, اپنی طریق کو یاد رکھو. مناظرہ کر رہی مناظرہ طریقے طے ہو گیا. بادشاہی مسجد میں کوئی نہ کوئی راستہ کو ڈھونڈ رہا تھا, پیروکار اس کے بڑے بڑھ گئے. کئی لوگ بولے والے ہوتے ہیں, کئی مسجد سے بدبخت ہوتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ جناب چمکتی ہوئی تصویر لے کر مسلمانوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور جا کر جناب یہ مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرتے ہیں. اب اس نے کہا جی میرے ساتھ مناظرہ پتہ چلا نا پیر مہر علی شاہ آ گیا, علی کا بچہ آ گیا میدان میں, اب میری خیر کوئی نہیں ہے, میرے ساتھ مناظرہ کرنا طے پا گیا. بڑی مختصر سے بات کر رہا ہوں. بادشاہی مسجد میں مناظرہ طے پڑ گیا. ادھر سے پیر مہر علی شاہ گولڑا سے چلتے ہیں, محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ. ہاں جی جنت کی ٹکٹ لے کر سبحان اللہ
بلکہ عملی کردار ادا کر کے سبحان اللہ کا محبت سے صحابہ کرام نے طرف بجا کر نعتیں نہیں پڑھی بلکہ صحابہ کرام نے تلواروں کے ساتھ چلے حضور کی نعت کو پڑھا ہے. کس قدر پر چل پڑے ہیں امت کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہم نے. نوجوان تو وہ تھا اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر ڈالتے ہیں جو کمان پر. آج نوجوان کس قدر پر چل پڑا جناب. پیر میرے شاہ صاحب گولڈے سے چلے کلے نہیں چلے بلکہ گولڈے سے سارے گولڈے میں محل لے کے چلے اکیلے نہیں چلے. پیر میرے شاہ صاحب اور پھر سارے جو گدیوں والے جو پیر تھے ان کو بھی کہا نکلو بھائی حضور کی خدمت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نکلو بھائی. ایک گدی والا کہنے لگا جی حضرت جی آپ کیا کریں تو مولویوں کا کام ہے آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں حجرہ نشین ہیں آپ جہاں لوگوں کی روحانی راز کرنے والے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کیجئے اللہ اللہ کیجئے. اور پیر میرے علی شاہ نے طریقی جواب دیا اور کہا کہ حضور کی خدمت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور پیر میرے علی شاہ حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے میرے علی شاہ سے بیعت کی مجھے نہیں ہوتی. چلتے چلتے جناب لاہور پہنچے. علی کے سامنے کی تاب کی سوال حضرت نے پتہ کیا فرمایا تھا غوث پاک کے بارے میں فرمایا تھا رضا کے سامنے کی تاب کس میں کہ فلک بار اس میں تیرا ذل ہے یا غوث. حضرت فرماتے ہیں میں احمد رضا 13 صدیوں کے بعد بریلی میں پیدا ہونے والا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. امام کیا بجائے آپ کے سامنے کیوں نہیں کوئی ٹک سکتا. تو میں تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ میرے سر پر اگر سایہ ہے تو غوث اعظم شہنشاہ کا خطاب کرا ادھر سایہ ادھر بچے ہی غوث پاک ہو تو کون سامنے پھیل سکتا ہے. میرے علی کیلانی سید نے آل غوث اعظم ہے جب وہاں سے چلے تو جناب اس نے شرط طے کی جی ایسے ہوگا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر لکھیں گے جس کی تفسیر زیادہ مؤثر ہوگی علماء کی جوڈیشری بٹھائی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہے وہ مناظرہ جیت جائے گا اور جس کی کمزوری ہے وہ ہار جائے گا. پھر میری شاہ کہنے لگے تیری بھی شرط ہے میری بھی شرط ہے. کیا شرط ہے جی ہماری شرط یہ ہے پھر میری شاہ کہنے لگے کاغذ تو بھی سامنے رکھ کاغذ میں بھی سامنے رکھوں گا. فرمایا تو بھی قلم اپنا سامنے رکھ دینا میں بھی اپنا قلم سامنے رکھ دوں گا. فرمایا تو اپنے قلم کو کہنا کہ بغیر پکڑے وہ لکھ. فرمایا میں علی کا بچہ غوث کا پتر بھی کہوں گا اپنے قلم کو بغیر پکڑے ہوئے لکھ. فرمایا پھر کائنات دیکھے گی کہ علی کے بچے کا قلم بغیر پکڑے ہوئے لکھنا شروع کر دے گا. لوگوں نے اعتراض کیا ذرا کہ حضور جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. فرمایا آدمی جو چھلانگ لگاتا ہے نا اپنے قلعے کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے میں تو میں پتہ نہیں بچہ کس کا ہوں. فرمایا میں غوث اعظم کا بیٹا ہوں میری رگوں کے لیے پاک خون دوڑ رہا ہے. اس وقت تاریخی جملہ کہا پیر میرے علی شاہ ہے آپ نے فرمایا اوے یہ قلم پکڑنا تو دور کی بات ہے اگر مجھے جانت چال کہتا کہ میرا علی مردے زندہ کر کے دکھا دے تو میرے لیے فرمانے لگے کہ میں نے حضور کی خدمت میں نبوت دکھا دی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دینا تھا. ہماری قوم کی وہ پختہ فعلی نہ رہی برکت طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی. تھپڑ لگایا اس کے اوپر پھر چلتے چلتے پاکستان بن گیا. پاکستان کے بعد کلیدی عہدوں پر یہ قادیانی آج بھی موجود ہیں آج بھی چھپے ہوئے ہیں مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کی جان نقصان پہنچا رہے ہیں. اس وقت تو بڑے زوروں پر تھے نا فوج میں بھی تھے جناب اور اس طرح کی جو ہمارے وہ جو ادارے تھے ان کے اندر تھے لیکن اللہ پاک نے حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو پاکستان میں بلند فرمانا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے پہرا دیا. ادھر 1973 میں ابو بکر صدیق کے بیٹے امام شاہ احمد نورانی نے پہرا دیا اور اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرارداد پیش کی اور ایسی قرارداد پیش کی کہ بھٹو بھی مجبور ہو گیا. قادیانی قیامت تک پاکستان میں کفر کی حیثیت سے سمجھیں بات کی. 7 ستمبر کا وہ دن تھا. بولیے کون سا دن تھا سارے بولو. یہ نوجوان جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو کون سا دن تھا. اور 1973 کا سن تھا. بولیے کون سا سن تھا. یہ آپ نمازیں پڑھتے ہو نا بڑی مانگت کے ساتھ میں بات کروں. نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے حج کرنا چاہیے زکات دینی چاہیے. ظفر علی خان کہتا ہے باوجود لیکن میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحاق کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. امام احمد رضا کا فتویٰ سنیے. اعلیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں لاکھ نمازیں پڑھیں روزے رکھے حج کرے زکاتیں دے اللہ اللہ کرے مسجد میں جا کر بیٹھ جائے جھاڑو دے قرآن پڑھے مسلمان ہے وہ.
اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہے نا کہ حضور آخری نبی ہیں، فرمایا کہ وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ کتنا نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پہچانیے۔ پاکستان کے مال سنت نے بنایا تھا، قادیانیوں کو اقلیت بھی ہم اہل سنت لے کر آتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات، یہ نوجوانوں کو ایک پیغام ہے، فکری پیغام ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے۔ بس اس وقت سے میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا 2 گھنٹے میں آگے، آپ کو پتہ بیٹھے ہوئے ہمیں ہو گئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، جا بھی سکتا تھا لیکن یہ تھا کہ نہیں یار میں پیغام ضرور دے کر جاؤں گا۔ تو باقی استاد گرامی قدر آپ کی سامنے جگہ افروز ہے، یقیناً یہ آپ کو بتائیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، حضور کی ختم نبوت پر ہم نے پہرا دینا ہے انشاءاللہ۔ ہماری جان تو چلی جائے لیکن حضور کی ختم نبوت ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی پیغام آج کے مجدد پیکر عشق و مستی، حضور کی عشق میں ڈوبا ہوا پیکر جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ کی قسم یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کرام کی یاد زندہ ہو گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ہماری رگوں میں یہ بات ڈال دی، تم نے جو ستم کرنا ہے ظلم کرنا ہے کر لو، جتنا مرضی کرنا، میرا بابا بھی اندر، ہمارے ویر محترم کے اندر، سارے اندر، کیا کر لو گے، کب تک کر لو گے؟ حق جو ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ برباد ہو گیا، اور بے شک باطل جو ہے وہ برباد ہو کر رہے گا۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھیے، اور ہمیشہ بات یاد، وہ قومیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اور جو اپنی تاریخ کو توجہ ہے میری طرف، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ختم ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے سپیکر میں حضور کا ذکر کیا، بولیے ہاں جی، صحابہ کرام نے، ہاں صحابہ کرام نے جناب اس طرح صوفہ پر بیٹھ کے حضور کا ذکر کیا۔ میں نے آگے بات کی تھی نا، صحابہ کرام تلواروں کے سائے تلے حضور کا ذکر کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، صحیح بات کی۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرو۔ 1974 کا جو ہے وہ آئین ہے، اس کو پڑھو، پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جاہل نہیں بیٹھے، سمجھدار بیٹھے ہیں آپ۔ اپنے دنوں کو یاد رکھو، خود بھی یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرواؤ۔ اللہ کی قسم اور کسی چیز سے نجات نہیں ہونی، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی نبوت اور اپنی عزت اور ناموس پر ہمیں کٹ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا التجا کی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ میں یہ الفاظ کے ساتھ استاد علماء عظیم عالم دین والمسلمین جی، میں ہمارے نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، علامہ لوگ چہرے ایسے ہو اس طرح کی شکل بناؤ اپنی، تو یہ ادھر ادھر کے جناب داڑھی کھلوانا یہ والا جو بارہ اللہ پاک عمل میں جو کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دے گا، لیکن اس داڑھی کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ بات کی، یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا فرحان صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی اپنے کچھ الفاظ سے ہمیں فکر امام احمد رضا کی روشنی میں جو ان کی عزت اور ناموس کو بننے کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں سمجھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور یہ دیواریاں سارے ٹھنڈے پہ جاتے ہو، اور بڑا بڑا سبحان اللہ، ڈٹ کے بیٹھو۔ سمجھے یہ کوئی ایسی لڑائی کی بات نہیں، محبت کی بات ہے کہ ہم آپ سے پیار کریں گے تو آپ کل جناب میدان میں عمل میں نکل کے حضور کی پر پہرا دیں گے۔ نعرہ رسالت، اونچا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سب نبیین لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد رجال ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک باوا جبلت پڑھ لی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی ساری جان ہے تو جہان ہے، باب نبوت پہ بے روح ختم دور رسالت بادل میں دوستات میرے بھائی تھے واجب احترامی جناب حضرت علامہ مولانا مدنی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے بزرگ و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنی برادرم حضرت علامہ مولانا صاحب اس موضوع کو چلا رہے تھے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اجازت رہوں گا۔ اللہ کتاب ہم صاحب کا سنیں گے۔ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی، 6 ایسی عظمتیں عطا فرمائی جو مجھ سے قبل اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلی عظمت جو فرماتے ہیں مجھے جوامع القلم بنایا، بہترین فصاحت اور بلاغت والا واعظ عطا فرمایا۔ پہلے نبی بھی واعظ تھے، پہلے نبی بھی خطیب تھے، پہلے نبی بھی اپنے دور کے بہترین واعظ ہوا کرتے تھے، ایسا بیان کرتے تھے کہ قوم ان کی طرف جھکتی چلی آتی تھی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو واعظ اللہ نے مجھے عطا کیا مجھ سے قبل کسی کو تھا۔ بریلی کے تاجدار نے اس کی وضاحت کی، صرف شعر آپ کی اس نسبت پر وضاحت میں دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کہ فصاحت اور بلاغت کے دور میں میرے آقا تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے فصحا تھے اس دور میں، بڑے بڑے شعراء تھے جن کو اپنی فصاحت پر اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، لیکن جب سرکار بیان فرماتے تھے، میرے آقا واعظ فرماتے تھے، میرے آقا گفتگو فرماتے تھے، بڑے بڑے واعظ خاموش ہو جاتے، بڑے بڑے شاعروں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فصاحت اور بلاغت والا بیان عطا فرمایا۔ دوسری شان، دوسری عظمت، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری روب سے مدد عطا کہ مجھے ایسا روب دیا، ایسا دبدبہ دیا، سرکار فرماتے ہیں مجھے تلوار نہیں اٹھانی پڑتی تھی، دشمن میرے نام سے ہی کانپ اٹھتا تھا۔ اور روب کتنا تھا میرے آقا خود وضاحت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا روب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے اور میرے نام سے اس طرح کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آتا ہے۔ اللہ نے ایسا روب، ایسا دبدبہ عطا فرمایا۔ یہ دوسری عظمت ہے، دوسری فضیلت ہے، دوسری شان ہے۔ تیسری عظمت جو آپ سے قبل کسی کو نہ ملی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پوری روئے زمین میرے لیے پاک کر دی ہے، طاہر کر دی ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے، جتنے امتیں ہوتی تھی، سب کے لیے عبادت کی جگہ خاص مخصوص جگہ تھی، وہیں عبادت کر سکتے تھے، لیکن تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی، آپ کی آمد ہوئی، رب نے پوری زمین پاک کر دی، پوری روئے زمین کو پاک اور صاف کر دیا۔ اس لیے کیا کہ جدھر بھی ہو حضور کا ذکر کرو، آپ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، صحرا میں ہو وہیں نماز پڑھو، میدان میں ہو وہیں نماز پڑھو، پہاڑ پڑھو وہیں نماز پڑھو، جدھر بھی ہو نماز پڑھو۔ نماز پڑھو وہ جگہ پاک ہے، ذکر مصطفیٰ کرو جگہ ساری روئے زمین پاک ہو گئی، ساری روئے زمین پاک ہو گئی۔ یہ عظمت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ چوتھی عظمت، چوتھی شان،
जो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने माले गनीमत को हलाल कर दिया, माले गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया है। पांचवी निस्बत, पांचवी शान, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे सारी मखलूक के लिए रसूल बना, पूरी रुए ज़मीन के लिए रसूल बना। पहले अंबिया की, पहले रसूलों की रसालत नबूवत में दूध थी, उनके लिए दूध थी, ये इलाका, ये शहर, ये बस्ती है, इसमें तबलीग करनी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए पूरे रुए ज़मीन, मुझे पूरी रुए ज़मीन का रसूल बनाकर, पूरी रुए ज़मीन पर मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया है। अब सिक्का चलेगा तो मेरा चलेगा, सिक्का चलेगा तो मेरा चलेगा। गुज़िश्ता दिनों भी दर्स में मैंने बात की थी हदीस मुबारक का। हुजूर फरमाते हैं अब अगरचे कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, किसी भी मजहब से ताल्लुक है जिसका, अब वो ये ना समझे ईसाई है तो मैं ईसा का कलमा पढ़ता हूँ, ईसा रूह अल्लाह की मैं शरीयत पर पाबंद हूँ तो मैं बख्शा जाऊंगा। यहूदी ये ना समझे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कलमे से मैं बख्शा जाऊंगा, और मैं नाना अब यहूदियों को यहूदियत, ईसाइयों को ईसाइयत, किसी को भी किसी नबी का कलमा नहीं बचाएगा। अब कोई बचेगा तो सिर्फ मेरे कलमे से। अब जन्नत उसी को मिलेगी जिसके गले में मेरा पटा आ जाए, जो गले में मेरी गुलामी का पटा सजाएगा, जन्नत उसी के लिए। और मैं जिसने मेरा नाम सुन लिया, मेरा जिक्र सुन लिया और मुझ पर ईमान न लाया, जिधर भी है, फरमाया अब उसका ठिकाना दोज़ख, अब उसका ठिकाना दोज़ख है। छठी निस्बत, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का ताज मुझे पहनाया, खत्म नबूवत का ताज मुझे पहना कर भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी, सरकार आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो मेरे आका ने फरमाया ना, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी का जो ला है ना, वो वही अकीदा रखता है जो तुम्हारे कलमा तैयबा का ला रखता है। जब कलमा पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इकरार करते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जैसे इस ला का अकीदा है, वैसे ही फुकाहा फरमाते हैं ला नबी आबादी के ला का हुक्म है। क्या हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं? कोई कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और भी खुदाओं को मानता हूँ, मुझे बताओ उसका ईमान है? वो मुशरिक है, वो तब तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अल्लाह को एक न माने। अल्लाह के बाद कोई खुदा नहीं, अल्लाह के बाद कोई खुदा, वो वाहिद है, वो यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फरमाया ऐसे ही ला नबी आबादी, मेरे आका ने फरमा दिया अब मेरे बाद कोई नबी आ सकता नहीं। कोई के जी बरूजी, कोई फलाना 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 तवीले करके रास्ता बनाए, अब कोई रास्ता बाकी ला नबी आबादी। और याद रखें सहाबा इकराम ने इस अकीदे पर पहरा दिया, इस अकीदे पर पहरा दिया है, जिंदा थे तब भी जुबानों पर खत्म नबूवत के नारे जारी थे। हदीस गवाह है, सहाबा जा रहे होते थे, इंतकाल भी हो गया है, चारपाई पर है, कफन भी दे दिया है, सहाबा उस कफन में भी हुजूर के खत्म नबूवत के नारे अल-मुअज्जमुल कबीर में हजरत ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है। हदीस पाक, आप मदीने की गली में जा रहे हैं, विसाल हो गया आपका, विसाल हुआ, आपकी मैयत पाक को घर लाया गया। तो जैसे आपको पता है मैयत आती है, ख़वातीन जमा हो जाती है, सार की औरतें जमा हुई, आपस में बातें कर रही थी। जब बातें करते करते आवाज़ बुलंद हुई तो हजरत ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल हो चुका है, कफन दे दिया है, चादरों के अंदर से हजरत ज़ैद बिन खारजा फरमाते हैं ए औरतों खामोश हो, औरतों खामोश हो जो। और हजरत ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के लफ्ज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी व खातमुल अंबिया। आपने फरमाया लोगों सुन लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये शान दी है, वो एक तो उम्मी नबी है और आखिरी नबी है, उम्मी नबी है और आखिरी नबी है। और यही बात पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की। आपको जब आए मुनाजरे के लिए, आपने सुना अभी जब बादशाह मस्जिद में आए तो कादियानी नहीं आया, मिर्जा काना नहीं आया, कहने लगा जी मुझे वही आ गई है, अगर मैं जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। उसने कहा इस तरह कर लेते हैं, एक माजूर लंगड़ा लूला मेरे पास ले आओ, एक माजूर पीर साहब के पास ले जाओ।
وہ بھی دعا کریں گے، میں بھی دعا کروں گا. جس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا وہ سچا، جس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا وہ سچا. جب آپ کا پیروکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ اس طرح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو، لنگڑے لولوں کی باتیں کرتے ہو. فرمایا اس کو وہ بھی قبرستان میں آئے، مہر علی بھی قبرستان میں آتا ہے. آج مہر علی قبر سے مردے اٹھوا کر بھی نعرہ لگوائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سینے کا زور لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یاد رکھیں اسی نعرے سے، اسی عقیدے سے نجات ہے، اسی نعرے سے، اسی عقیدے سے نجات ہے. اس عقیدے کے محافظ بن گئے دنیا کی ان ہواؤں سے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ حکومت بھی سربراہی کر رہی ہے، انٹرنیشنل لیول سے بھی انہیں مدد مل رہی ہے، اور پھر دھوکے بازی سے فارم فل اپ کرائے جا رہے ہیں. اسکول میں تعلیم کی ڈھال دے کر ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یاد رکھیں ختم نبوت کے محافظ کل بھی سیدنا صدیق اکبر تھے، آج بھی ان کے جانشین، آج بھی ان کے جانشین ہیں. یہ لوگ تب کہاں مر گئے تھے جب ختم نبوت کے بل پر ڈاکہ ڈالا تھا. آج بڑے محافظ بنتے ہیں. آج آئے تھے جی ہم منار پاکستان جلسہ کریں گے، ارے ان کے بڑے تو کتابوں میں لکھ کر چلے گئے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے بعد نبی آ سکتا. ان کے دیوبندیوں کے مولویوں نے لکھا ہے، تحذیر الناس میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد معاذ اللہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ آخری نبی آ سکتا ہے. ارے بدبختو ان کے دھوکے میں نہ آنا. یاد رکھو ختم نبوت کے اصل محافظ اہل سنت و جماعت سنی ہے، جو کل بھی ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اور فی الدور میں بھی زمانے نے دیکھا کہ فیض آباد میں ختم نبوت کے لیے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ بھی سنی تھے. انشاءاللہ العزیز ہم بھی، ہماری نسلیں بھی اسی عقیدے کی محافظ بنیں گی، اس عقیدے کے پہرے دار بنیں گی، اس عقیدے کے محافظ بن جائیں. خود بھی یاد رکھیں اس عقیدے کو، گھر والوں کو بھی یاد کرائیں. دولت کی لالچ میں، امریکہ جانے کی لالچ میں، گھر کی لالچ میں، عورت کی لالچ میں، یاد رکھیں اسی لالچ میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اوپر سے ہی بس لکھا تھا کہ میں مرضی ہوں. یاد رکھو جس نے اوپر سے بھی لکھ لیا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ پھر بھی کافر ہو گیا. اور لکھنا تو دور کی بات ہے، لکھنا تو دور کی بات ہے. یہ جو تمہارا چین چبیلا اہل حدیثوں کا مولوی ہے نا، اس کا کلپ آیا ہے، وہ کہنے لگا جی میں ایک محفل میں گیا تو وہ کہہ رہا تھا مرزا کنجر، مجھے دکھ ہوگا کہ کہنے لگا جی مجھے دکھ ہوا کہ جی ایک عقیدے کے ایک جماعت کے بانی کو کنجر کہا جا رہا ہے. ہم نے کہا کنجر بھی کہیں گے، کذاب بھی کہیں گے، دجال بھی کہیں گے، لعین بھی کہیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، فرمایا وہ کذاب ہے، دجال ہے. حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی ہو سکتا. تو جس کے دل میں بھی نرمی آ گئی نا ان کے بارے میں وہ بھی کافر ہے. یاد رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، کسی جماعت کے لیے، کسی جماعت کے لیڈر کے لیے اندھے دھند عقیدت نہ کریں. یاد رکھیں کوئی اگر کہتے ہیں نا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کس نے کہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں؟ ان پر بھی لعنت. قادیانی نوازوں پر، اونچی بات سے، قادیانی نوازوں پر، قادیانیوں پر، قادیانیوں پر، قادیانی نوازوں پر، قادیانیوں کو بھائی کہنے والوں پر، قادیانیوں کو بھائی کہنے والوں پر، قادیانیوں کو ڈھیل دینے والوں پر. اللہ تعالی ہمارے عقیدے محفوظ رکھے، اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں بھی جامع شہادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ کیے سبحان اللہ، باوجود بلند کیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے لائٹوں کی اتار کے نا اس طرف لگا دیں، تار اتار کے وہاں پہ لگا دیں.
ऊपर से बाबा बुलंद की सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी इस वज़न में उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं, 90 दर्जात बुलंद होते हैं, 90 गुनाह माफ़ होते हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो बंदा खुलूस दिल से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगता है। तो बाबा बुलंद की ये सुभान अल्लाह आज की हमारे महफिल के मेहमान खुसूसी और खुसूसी सनाकान मुस्तफ़ा आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं बिला तख़ीर ही मुल्तमिस हूँ मुहतरम मुकाम इज़्ज़त-ए-माब भाई मोहम्मद अनस असलम कादरी साहब से कि आप आएँ और हदिया नज़राना अक़ीदत से हमारे दिलों में मुनव्वर फरमाएँ। बाबा बुलंद आपने दायां हाथ बुलंद करना है और नारे का जवाब देना है, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल या अच्छा मेरा खुद भी ज़ौक़ यही चाहेगा कि ऐसा बयान फरमाएं, क्योंकि तरबियत यही है कि हम उलमा कराम की जूती के ख़्वाब के बराबर नहीं हैं। ये हमारे उस्तादों ने सिखाया है। और आते ही क्योंकि हर ज़ौक़ को देखकर रिज़वी अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत सलाम। इसकी ज़ौक़ भी मैं समझता हूँ। तो मैंने जैसे एहसास से देखा है बच्चों का मतलब नहीं आप कलाम में आना करें, क्योंकि हर चीज़ में अदब में मुँह से खाते हैं। और मैं दिल से चाहूँगा कि ऐसा बयान फरमाना चाहें मेरी जितनी मसरूफ़ियत आपके पैरों के कुर्बान आप अब इनकी इजाज़त से पढ़ूँगा तो ये सीना है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला उलमा कराम का साया हमारे सर पे सलामत रखे। मैं सय्यदी आला हज़रत कलाम से अपनी हाज़िरी का आगाज़ करूँगा। एक बार मिलकर पूरी महफिल अच्छा पहले 2 कलाम अपनी मर्ज़ी से बोलूँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप साथ हैं ठीक है। मैं अपना ज़ौक़ मैं पहला अपने उलमा कराम को ज़ौक़ को देखकर जो मेरा खुद का ज़ौक़ है वो पढ़ूँगा, फिर इंशाअल्लाह जो मेरे सादात था उसको मैं हाज़िरी पेश करूँगा। अगर दिल खुद का माने पर भी तो दिल से बात पड़ेगा।